جو مارکیٹ کا چھوٹا تاجر ہے، اس حوالے سے پھر کیا آپ کریں گے جو چھوٹا تاجر ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے؟ جتنی بھی بزنس کمیونٹی کی کلاسز ہیں ان کے ساروں کے کام ہوں، گروپ زیادہ ہونا خوش آئند ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ون مین شو کی سیاست کا رواج ختم ہو رہا ہے۔ یہ جو تاجروں کے مسائل ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو اس نہج پر پہنچا دے گا کہ آپ کو کوئی عہدہ مل جائے گا، پھر کیا آپ جو ہے آپ کے پاس جو ہے پالیسی ہے، آپ کیا کریں گے تاجروں؟ لاہور کی بزنس کمیونٹی چاہے وہ چاروں کونوں میں انڈسٹریل زون ہے، وہاں پہ لوگوں کو لاکھوں ملینز کے نوٹس جا رہے ہیں، کوئی روڈا کے نوٹس دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ انڈسٹری کو اٹھا کے فوری طور پہ لے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیجیٹل مشرق سے میاں ساجد آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور نظریہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کی پشت پر کسی جاندار شخصیت کا ہاتھ نہ ہو۔ انہی میں سے ایک عثمان ملک صاحب، بزنس گروپ کے پیٹرن ان چیف۔ تجارت میں قدم کیسے رکھا، تاجروں کے مسائل کیا ہیں، ان کا اس جو پلیٹ فارم پر اپنے آپ کو منظر عام پر لے کے آنا، کیا مقاصد جو ہے ان کے دل میں ہیں، وہ تاجروں کے لیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے آج وہ ہمارے خصوصی جو ہے وہ مہمان بھی ہیں اور مہمان خاص ہے۔ آج ہم ان سے ان کے سیاست کے حوالے سے، ان کے بزنس گروپ کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ ملک صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ میاں صاحب۔ اچھا ملک صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو بڑا مشکل سفر ہے، سیاست کرنا اور اس میں پارٹیسپیٹ کرنا، تو چونکہ آپ نے پہلے دوسرے گروپوں سے جو ہے وہ اس میں شمولیت کر کے اس کا آغاز کیا تھا، اب آپ ایک باقاعدہ بزنس گروپ کے پیٹرن ان چیف ہے، تو یہ اس کا قیام کیسے عمل میں لایا اور کیا آپ کے ذہن میں تھا، اس کے بارے میں ذرا پلیز بتائیں۔ میاں صاحب، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو لاہور چیمبر کی جو تاجر سیاست ہے اس کے اندر ہم تقریباً پچھلے 2 دہائیوں سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ تو لاہور چیمبر کے ایز اے فارمر ای سی ممبر بھی رہے، اور کئی دوستوں کے ساتھ بھی ہم نے ان کو ایز اے ای سی ممبر بھی بنوایا، اور یہ جو پاکستان کا ایک پریمیم چیمبر ہے، آپ کو پتہ ہے، اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا چیمبر بن چکا ہے۔ تو لاہور کی بزنس کمیونٹی کے لیے لاہور چیمبر بزنس مینوں کے لیے ایک اثاثے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس کی پرفارمنس بہتر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کی پرفارمنس بہتر ہوگی، پاکستان کی اکانومی کی پرفارمنس بہتر ہوگی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پریمیم چیمبر کے اندر جو ایک نیا کنسیپٹ ہم لے کے آئے ہیں، کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس چیمبر کے جو مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس اور چھوٹے تاجر ہیں، ان کے آگے جو ایک دیوار ہے اس کو گرایا جائے، بالکل ٹھیک، اور ان کا بھی پارٹیسپیشن اور ان کا رول ویسا ہی ہو لاہور چیمبر میں جس طرح بڑے گروپوں کا اور بڑے اداروں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ چھوٹے تاجر کے اور مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس کے، چھوٹے امپورٹر کے، چھوٹے انڈسٹری والے کے مسائل بھی حل ہو سکیں۔ ٹھیک ہے۔ جیسے ملک صاحب، آپ جو ہے سابق چیئرمین بھی ہیں پاس پیڈا، اور سابق صدر بھی ہیں ٹریڈ ونگ، اور یہ جو ٹریڈ ونگ ہے ان کے مسائل کیا ہیں، چونکہ آپ ان کو قریب سے جانتے ہیں کہ جو چھوٹا تاجر ہے اس کے مسائل کیا ہیں، تو جو چیمبر آف کامرس میں سیاست کرنے والے جو لوگ ہیں، انہوں نے آج تک ان کے جو مسائل ہیں ان کا کوئی تدارک کیا ہے، یا آپ کو محسوس ہوا ہو کہ ہم اس نہج پر پہنچے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوئے؟ آپ نے بولا کہ پاسپیڈا کے فارمر چیئرمین ہے، وہاں پہ ہمارا یہ آٹو موبائل کا سیکٹر ہے، پاکستان آٹو موبائل اسپیئر پارٹ امپورٹر اینڈ ڈیلر ایسوسی ایشن پاکستان کی ایک کلاس ایسوسی ایشن ہے، اس کے ایز اے 2011 میں چیئرمین رہے ہیں۔ تو اپنے سیکٹر کے جو مسائل ہیں ان کو بھی سمجھتے ہیں، اور جو پورے لاہور کے اندر، چونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی پورے لاہور سے ایک بار ووٹ لے کے الیکٹ ہوئے ہیں، اور ہر الیکشن میں ہم لاہور چیمبر کے پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں، اور ہم نے یہ چیز فیل کی ہے کہ لاہور چیمبر کے اندر اور لاہور کی بزنس کمیونٹی کے اندر ایک چیز لیک کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ لیک یہ کر رہی ہے کہ ہر گروپ کے اندر جتنے بڑے گروپ ہیں، پہلے تو 2 گروپ ہوتے تھے، وہ ہم بارش کا پہلا قطرہ بنے ہیں تو 2 کی بجائے 10 گروپ بن گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ڈسٹریبیوشن آف ماڈل آف لیڈرشپ ہم چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ ون مین شو پہ نہ رہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جو لوگ پچھلے کئی دہائیوں سے عرصے سے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی آگے آنے کا موقع ملے۔ اور ہمارا جو بیسک کنسیپٹ ہے میاں صاحب، وہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی کلاس ہے جو ون مین شو کی وجہ سے ہمیشہ پیچھے رہتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ گروپوں کے اندر ایک کانسٹیٹیوشن ہو، اور یہ نیشنل بزنس مین گروپ جو ہے میاں صاحب، اس کو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے کسی گروپ کے پاس آئین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، پاکستان 1947 میں بنا اور آئین 1973 میں بنا ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ تاجر سیاست کے گروپ بھی اپنا کوئی نہ کوئی چھوٹا سا آئین، اپنا میکنزم بنائیں جس میں نیچے والے لوگوں کو بتدریج اپنے ٹائم کے ساتھ ساتھ اوپر آنے کا موقع ملتا ہے۔ اچھا ملک صاحب، آپ نے بڑا اچھی ایک بات کی ہے کہ جیسے آپ نے ضابطے کی بات کی ہے
چونکہ تاجروں کے حوالے سے بھی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک قانون بنا دیا ہے کہ اس کے تحت جو ہے نا جو بھی ہم پارٹیسپیٹ کریں گے اس میں ایک لا اور ایس او پیز جو ہے نا وہ آپ نے مقرر کی ہیں. یہ پہلی بار ہوا ہے. تو یہ اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا آپ کو کسی نے گائیڈ کیا ہے یا آپ کا اپنا آئیڈیا تھا, اس کا ذرا بتائیں. میرے ساتھ پاکستان کے بڑے انٹلیکچوئلز لوگ تھے جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ گڈ گورننس کیسے ہوتی ہے, لاہور چیمبر کو ریڈیفائن کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس کی گڈ گورننس کیسے ہو سکتی ہے. تو وہ گڈ گورننس کے اوپر پاکستان کے کنسلٹنٹ بھی رہے, ٹھیک ہے, اداروں کے, ٹھیک ہے, پنجاب گورنمنٹ کے, وفاقی گورنمنٹ کے. تو انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا کہ گڈ گورننس کے لیے آپ کو کام کرنا چاہیے, اپنے ادارے کے اندر گڈ گورننس لائیں, میکنزم لائیں, اور یہاں پہ جو چیزیں جس چیز کو فیل کر رہے ہیں 20 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ خرابیاں ہیں, آپ پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں, ان خرابیوں کو دور کریں تاکہ پاکستان کا جو ایک پریمیم چیمبر ہے اس کی پرفارمنس بہتر ہو, اور پاکستان کی اکانومی کے اندر اس کا جو رول ہے وہ بڑا وائٹل رول ہے. ٹھیک ہے. اچھا ملک صاحب, مجھے یہ بتایا کہ جیسے 8 گروپ ہے جو چیمبر آف کامرس کی سیاست میں شمولیت اختیار انہوں نے کی ہے, پرانے ہیں, ان کا وجود بھی قدیم ہے, اور آپ چونکہ آپ جو ہے جدید جو ہے طریقے سے ایک قوانین ایک ضابطے کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو متعارف کروایا ہے کہ جیسے جس میں آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ تاجروں کے مسائل ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو تاجروں کے مسائل ہیں, تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو اس نہج پر پہنچا دے گا کہ آپ کو کوئی عہدہ مل جائے گا, پھر کیا آپ جو ہے آپ کے پاس جو ہے پالیسی ہے, آپ کیا کریں گے تاجروں؟ پہلے آپ نے گروپوں کی بات کی کہ گروپ اتنے بن گئے ہیں. جی, اگر گروپ 2 تھے تو لوگوں کے مسائل حل کرنے میں یا لوگوں کو اپنی بات سنوانے میں بھی اتنی دشواری تھی. اور جس طرح لاہور چیمبر کی میاں صاحب بہت زیادہ تعداد بڑی ہے, اگر گروپ بھی بن گئے تو ہم لوگوں کو بول رہے ہیں یہ نیچرل چیز ہے. ٹھیک ہے, اگر 40,000 ممبر بن گیا تو اگر گروپ بھی آ گئے تو ہر سیکٹر کی, ہر لوگوں کی, ہر کلاس کی نمائندگی کرنے والے لوگ وہاں پہ ہونے چاہیے. یہی نہیں کہ ایک ہی کلاس کے کام ہو اور باقی کلاس پیچھے جاتی جائے. ہم چاہتے ہیں کہ جتنی بھی بزنس کمیونٹی کی کلاسز ہیں ان کے ساروں کے کام ہو, گروپ زیادہ ہونا خوش آئند ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ ون مین شو کی سیاست کا رواج ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ نے سوال کیا کہ آپ آئیں گے تو کیا کریں گے. ہم تو اس سے پہلے بھی پاکستان کی A-کلاس ایسوسیشنز کو لیڈ کر چکے ہیں, اور ہم نے الحمدللہ پاکستان کے باہر جا کے یا پاکستان کے اندر جا کے ایکسپورٹ کے حوالے سے, امپورٹ کے حوالے سے جتنے بھی لوگوں کے ایشوز ہوتے تھے, اور لوکل لیول پہ مارکیٹوں میں جتنے بھی لاہور کے تاجر جو لیڈرز ہیں ان کے ایشوز ہوتے ہیں, ہمارے فون کھلے ہوتے ہیں, ہم ان کے لیے فزیکلی بھی جاتے ہیں, ہماری ٹیم بھی جاتی ہے. الحمدللہ یہ جو کنسیپٹ ہے ون مین شو کی سیاست کا رواج بدلیں گے ہم, کل نہیں سب کچھ مل کر آج بدلیں گے. یہ اسی الحمدللہ پہلے سال میں کامیاب ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اور ملک صاحب جیسے آپ نے کہا کہ ہم جو ہے نا بارش کے قطرے کی طرح جو ہے نا وہ نمودار ہوئے ہیں, تو وہ جناب جو بارش کا قطرہ ہے, پہلے سٹارٹ جو ہے وہ چھوٹے تاجر کی آپ نے بات کی ہے, جو مارکیٹ کا چھوٹا تاجر ہے, اس حوالے سے پھر کیا آپ کریں گے جو چھوٹا تاجر ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے, اس کے کاروبار کو وسیع کرنے کے لیے تاکہ اس کو وسعت ملے, وہ آپ کیا کریں؟ چھوٹا امپورٹر ہے, چھوٹا ایکسپورٹر ہے, چھوٹا دکاندار ہے, ٹھیک ہے, جو بھی لوگ ہیں ان کے جو ایشوز ہیں وہ آپ کو معلوم ہیں. امپورٹ کے اندر اگر ایشوز ہیں تو پاکستان سے جو امپورٹرز ہیں ان کو جتنی دنیا میں ایگزیبیشنز لگتی ہیں ادھر جانے کے لیے ایک راستہ ملنا چاہیے لاہور چیمبر کے وائس سے. ایکسپورٹر کو بھی ملنا چاہیے, اور پاکستان کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی ایگزیبیشن پاکستان میں ہونی چاہیے. دنیا میں جتنے بھی ایسوسیشنز ہیں وہ اپنے ڈیلیگیشنز کو, اپنے ممبران کو اپرچونٹی اویل کرتی ہیں کہ وہ باہر کے ملکوں کی ایگزیبیشن میں جائیں, بشرطے کہ وہ پورے ملک کی ایک ایک انڈسٹری کو پھریں. جو ایگزیبیشن ہوتی ہے وہاں پہ 2,000 4,000 10,000 بندہ آیا ہوتا ہے, تو بزنس کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. اس کی پروڈکٹ دیکھی, اس کا ریٹ چیک کیا. اگر آپ نے ایکسپورٹ کے لیے اسٹال لگایا پھر بھی پوری دنیا سے لوگ اس ہال میں آتے ہیں, آپ کو کلائنٹ ملتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں لاہور چیمبر کا جو بیسک کام ہے چھوٹے چھوٹے کاؤنٹرز پہ, اس لیے لاہور چیمبر ہی بنا کہ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کاؤنٹرز کی فیسلٹی دے. لاہور چیمبر کا اصل رول ہے کہ جتنی بھی بزنس کمیونٹی کے لیے ان کے کاروبار کو بڑھانے کے لیے دروازے ہم دنیا سے باہر اور پاکستان کے اندر زیادہ سے زیادہ ایکسپوز کا نمائشوں کا زیادہ سے زیادہ انعقاد, یہی بزنس کمیونٹی کی ایک ترقی کا پہلی سیڑھی ہوگی. اچھا ملک صاحب, تاجروں کے بڑے سے مسائل ہیں, جیسے کہ کبھی کوئی گورنمنٹ جو بھی آتی ہے وہ کوئی نہ کوئی تاجروں کے لیے مسائل کھڑے کرتی ہے, تو جو چیمبر آف کامرس ہے وہ اس کے بیہائنڈ ہونا چاہیے, لیکن وہ جو ہے وہ تاجروں کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہے. اس کی کیا وجہ ہے جناب؟ لاہور چیمبر کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ اس نے گورنمنٹ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے, اور میاں صاحب جو مسائل ہیں میں سمجھتا ہوں پہلے سے زیادہ اب ہو گئے. ٹھیک ہے, جو 2-3 نئے ہم نے محکمے بنا دیے ہیں, جو FBR کی ریڈز ہیں, TT کے اوپر FIA پرچے کاٹتا ہے امپورٹرز پہ, اور اس کے علاوہ 38 سے 40 ایج کا جو FBR کا ایک سخت قانون ہے. پیرا نے بالکل لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے. لہر پروگرام میں لوگوں کی دکانیں جا رہی ہیں. یعنی کوئی ایسی کنکریٹ پالیسی نہیں. لاہور کی بزنس کمیونٹی چاہے وہ چاروں کونوں میں انڈسٹریل زون ہے, وہاں پہ لوگوں کو لاکھوں ملینز کے نوٹس جا رہے ہیں,
کوئی روڈا کے نوٹس دے رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ انڈسٹری کو اٹھا کے فوری طور پہ لے جائیں. وہ 10 سال میں انڈسٹری بنی ہے, چاروں کونوں میں انڈسٹری والے لوگ پریشان ہیں, مارکیٹوں میں لوگ پریشان ہیں, چاہے ہول سیل کی مارکیٹس ہیں چاہے ریٹیلس کی ہیں. بزنس کمیونٹی اس ٹائم بہت زیادہ میاں صاحب مسائل کا شکار, اسٹریس میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ملک صاحب, جیسے آپ نے چیمبر آف کامرس کے الیکشن کی بات کی ہے, تو یہ مہم جو ہے اس پہ بڑے پیسے بھی لگتے ہیں, اور جناب علی وہ چونکہ جو پیاف کی بات کی ہے, الائنس کی بات کی ہے, ان کا جو 1 to 1 مقابلہ جو ہے وہ بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے برعکس جو ہے بزنس گروپ نے جو ہے پارٹیسپیٹ کیا ہے. تو آپ جو جیسے یہ مہم ہے, جیسے یہ جناب تاجر جو ہے ایک دوسرے کو مدعو کرتے ہیں, تو آپ کی اس حوالے سے کیا تیاری ہے؟ یہ سب بیسیکلی جو الائنس پہلے 25 سال چلا وہ 24-25 سال کے بعد بریک ہوا, اور یہ جو نیا الائنس بنا یہ 2 سال میں بریک ہو گیا. تو الائنس بنتے رہتے ہیں, سیاست ہے, اور ہر گروپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے وہ بہتر انداز میں آگے جا سکتا ہے. کچھ مسائل تھے الائنس میں جس کی وجہ سے ان مسائل کی وجہ سے الائنس میں سمجھتا ہوں بریک ہوا. کوئی میچور ورسز میچور کے ایشوز تھے. جو پہلا الائنس چلا ہے وہ میچور گروپ تھا, کافی 22 سال 24 سال ان کا آپس میں الائنس رہا, اور وہ بھی سڈنلی بریک ہوا, اس کا بھی کوئی لوگوں کو اتنا آئیڈیا نہیں تھا. تو ابھی بھی جو اب پہلے ایک پارٹی آپس میں 2 الائنس کرتے تھے, اس بار جو الائنس ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پارٹی تو الیکشن لڑنے کا رسک ہی نہیں لے سکتی. ابھی 4 گروپ ایک طرف ہو گئے ہیں, 4 گروپ ایک طرف ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ ہمارا جو رول ہوگا, ہم نے جو مڈل کلاس, چھوٹے تاجر اور اپر مڈل کلاس کے لیے ہمارا ایک نیا کنسیپٹ ہے, اور ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. جو گروپ ہمارے ساتھ ان ایسے لوگوں کو, ایسے کنسیپٹ کو, ان لوگوں کے لیے بہتری کا کام کرنے کا عزم رکھتا ہوگا اور ہمیں اسپیس دے گا, انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ٹیم ان کے ساتھ کام بھی کرے گی. اور بھرپور جس طرح ہم پچھلے 20 سال سے لاہور چیمبر کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, یہ 2026 کا الیکشن میں انشاءاللہ ہم نیشنل بزنس مین گروپ انشاءاللہ تعالیٰ گیم چینجر ہوگا ایسوسیٹ کلاس. جی ناظرین, جیسا عثمان ملک صاحب جو ہے ان کا ایک ویژن ہے, وہ کسی ویژن کے تحت جو ہے انہوں نے سیاست میں قدم رکھا ہے. ان کا کاز بس ایک ہے, خدمت کی سیاست. چونکہ لوگ نعرہ تو لگا لیتے ہیں لیکن اس کو پورا نہیں کر پاتے, لیکن عثمان ملک صاحب جو ہیں وہ چیئرمین ہیں, پیٹرن ان چیف ہیں بزنس گروپ کے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے رخت سفر باندھ لیا ہے, اس لیے ہم تاجروں کی آواز بھی بنیں گے اور ان کے مسائل جو ہے ان کی دہلیز پر حل بھی کریں گے. ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ. میاں ساجد کو اجازت.